demotivation, anxiety, stress, overthinking, डिसिप्लिन इन लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, कोई एडिक्शन छोड़ना, डिज़ायर्स का मुकाबला करना वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं अगर नमाज को हम अच्छा बना लें। बहुत से लोग आपको पता है कि वो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी सिन में इन्वॉल्व हैं तो दे वांट टू लीव दैट सिन। और मैंने कई नौजवानों को सिर्फ अपनी नमाज ठीक करते देखा और गुनाहों से निकलते देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद से कनेक्ट होना उसकी एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी है। जमात से नमाज पढ़ना, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना, जमात से 5 मिनट पहले चले जाना मस्जिद में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो फील की जा सकती हैं। अब वो बताते हुए आई डोंट नो हाउ टू प्रूव, बट माशाल्लाह जो करते हैं दे कैन एक्नॉलेज कि वाकई ही अगर नमाज को बहुत एहतमाम अच्छे से किया जाए, और इवन ख़वातीन के लिए अगर वो बहुत अच्छे से नमाज का एहतमाम करें तो सो मैनी थिंग्स कैन बी सॉल्व थ्रू सलाह। ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है मेराज पे, इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ गिफ्ट इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अगर हम ऐसे सोचें कि तो गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारे पूरी सीरीज़ है ये इंशाल्लाह। टू बिगिन विद क्रिस्टोफर रीव्स, जो कि बड़ा मशहूर सुपरमैन का कैरेक्टर था, द फर्स्ट सुपरमैन 1970s में, 60s में गालिबन, बल्कि 70s में। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट पैरालाइज्ड, इसका एक्सीडेंट हुआ, ये घोड़े से गिरा और ऐसी कुछ इसे इंजरी हो गई अल्लाह की तरफ से कि इसको पैरालिसिस हो गया, इसको फॉलेज हो गया। इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि मूवी में ज़ाहिर है सुपरमैन का कैरेक्टर था, लेकिन रियल लाइफ में एक आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से, इसको पैरालिसिस हो गया। तो एक सीन है बड़ा इसका मशहूर कि ये काफ़ी ज़्यादा साल बेड रिडन था, और बल्कि जब डेथ हुई तब भी बेड रिडन ही था। 52 ईयर ओल्ड में ही इसकी डेथ हो गई, 52 ईयर्स में। तो इसका एक बड़ा मशहूर सीन है कि मिलियंस ऑफ डॉलर की सर्जरी करवा के ये इस काबिल हुआ था कि खड़ा हो गया और बाहर आया, या आई गेस बैल्कनी में आया अपनी रूम की, और बाहर बहुत सी ऑडियंस मौजूद थी जो इनको वेल विश करने आए थे, इनको गुलदस्ते वगैरह देने आए थे। तो उन्होंने उन ऑडियंस के सामने जाके सिर्फ इतना किया, मतलब बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और इस तरह किया कि मैं ठीक हूँ, आई एम रिकवरिंग। और उस पर फिर बहुत ज़्यादा शोर मचा और ऑडियंस को बड़ा मोहब्बत थी इनसे, ज़ाहिर है, तो ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया इसको। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सुभान अल्लाह, आप देखें कि इस शख्स ने कितनी स्ट्रगल की, पैरालिसिस आसान नहीं होता है, और इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ही वॉज एबल टू जस्ट डू दिस। इसने हाथ इस तरह से ऊपर किया और उनको यूँ कहा कि मैं ठीक हूँ। आप देखें कि ये जेस्चर हम नमाज में कितनी बार करते हैं, और अल्लाह ताला हमें कितनी बार रिमाइंड कराता है कि तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज में ग्रैटिट्यूड कैसे लाना। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, हमारे पैर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सजदा कर सकते हैं, हम रुकू कर सकते हैं, इसी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी बात पे सूरह फातिहा जो है उसको बहुत ज़्यादा आप शुक्रगुजारी से पढ़ा करें। इसी तरह एक बड़ी मशहूर कहावत है, पता नहीं फर्जी वाक़या है, बहरहाल वाक़या सुना देता हूँ आपको तरगीब के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने लोगों को एक मूवी दिखाई और लोग बड़े एक्साइटेड थे मूवी देखने से पहले। तो उसने कहा मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त मूवी दिखाने लगा हूँ, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। तो अब लोग सामने बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पे मूवी चली है। मूवी क्या है, सीलिंग का सीन है और बस पंखा चल रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और पंखे की आवाज़ भी आ रही है जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। लोग गुस्सा होने लगे कि ये क्या सीन है, ये क्या मूवी है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। उसने कहा आप देखें तो सही, 15 मिनट गुजर गए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा कि दैट्स इट, मतलब ये तुमने हमारे साथ कोई मजाक किया, सीन आगे क्यों नहीं चल रहा। उसने कहा असल में बात यह है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी सारी उम्र ये सीन देख के गुजर जाती है जो बेड रिटर्न होते हैं, हु कांट इवन मूव। उनको सिर्फ सीलिंग नज़र आती है और पंखा नज़र आता है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चलता नज़र आता है। आप लोग को कितना कुछ नज़र आ रहा है और आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो। आप लोग की हज़ारों शिकायतें होती हैं लाइफ में। तो बहरहाल ग्रेटफुल होने के लिए कभी कभी एक रीज़न ही काफ़ी होती है, और जिससे नहीं होना उसके लिए फिर एक रीज़न काफ़ी होती है टू बी अनग्रेटफुल।
تو نماز جو ہے یہ گریٹفلنس کی طرف لاتی ہے. اصل میں اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، نماز وہ چیز ہے جو انسان کو گریٹفلنس کی طرف، گریٹیٹیوڈ کی طرف لاتی ہے، شکر گزاری کی طرف لاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. اب کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ مسکنسیپشنز لوگوں کی. میں نے بہت اس پہ جستجو کی، یوتھ سے بھی کافی جانا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ. کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے، اللہ معاف کرے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی، پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی. مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. ہمیں پتہ تھا کہ یہ فرض ہے لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی، نوجوانی کی اگر بات کروں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا. ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح. تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے، کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ. ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے. تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ. تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح، وائی ڈونٹ دے آفر صلاح، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ، میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا، اف آئی ایم ناٹ، جی آپ کا بھی یہی تھا، جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا. تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز. تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی ایگزام آ جائیں یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چیز چاہیے ہو، اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں. دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں، فائدہ، ہم تو ہیں ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی، دے فیل دے آر ہپوکریٹس. اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ، کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ وچ کوڈ ہیو براٹ یو آؤٹ آف دیٹ اینڈ وچ کوڈ ہیو بین سم تھنگ جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو، تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے، یعنی ان کی مدرس نے کہا نماز نہیں پڑھتے. جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں، پوچھا بہت فرینک ہو کے، انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں، میں تو گناہ میں ہوں. کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں، دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے، تم تو میوزک بھی سنتے ہو، تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں، اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں. آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ، یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں، یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ. They want their children to change like in 2 days. Yani they want their children to be like Umar bin Khattab in 2 days. That's not practical. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں، ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں، اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں، تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں. میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائیں، وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے. لیکن ٹیک اٹ ایزی، آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے، آپ لوگ
ٹین ایج میں آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے, بہت خیر ہے آپ کے بچے میں, اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ, اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں, میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں, میں تو گناہ کر رہا ہوں, کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں, میں تو منافق ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا. ڈزنٹ میک سینس, ٹھیک ہے. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو, پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے, کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں, دو پڑھتے ہیں, بھائی ایک دو تو پڑھو, انکریجڈ ہے, ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک دو تو پڑھو, کیا پتا وہی آخری نماز ہو پھر, اور کیا پتا وہ جو تم گناہ کر رہے ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, یہ تو شیطان ہیز ون, شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب, ٹھیک ہے. تو یہی تو پوائنٹ ہے, نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے کے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می, مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر, اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی, زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا, وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے who were struggling. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا, ینگسٹر آیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, میری گرل فرینڈ ہے, میں جا رہا ہوں گناہ کرنے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نور نالج کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.